السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے جی۔ کام کی طرف ہم آتے ہیں تو لاسٹ جو ہمارا وقت تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا کام تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے پاکستان کی سیر کیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی سیر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارا تھا عوامی خدمت کے ادارے، پیج نمبر 113۔ جی، عوامی خدمت کے ادارے، یہ کام ہمارا چیپٹر ہم نے ریڈنگ ہو گئی تھی اس کے بارے میں بتا بھی دیا تھا کہ پاکستان میں ایسے کون سے گورنمنٹ لیول پر ادارے ہیں جو عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی بک کی ایکسرسائز میں نے آپ کو کروائی 116 پر، ٹھیک صحیح ہے، اور پھر یہ درست غلط ہے پیج نمبر 117 پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوالات تھے جو آپ کو میں نے کل کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک کام بھی دیا تھا، شاید شہروں میں دیا تھا شاید آپ کو، لیکن آپ لوگوں میں سے کسی کا کام وہ میرے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا چلیں، میں جی ٹھیک ہے وہ مکمل کر لیں۔ اس کے بعد سوالات وغیرہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات ہم نے کل کروائے تھے آپ کو، ٹھیک۔ سوال یہ تھا، اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے لرننگ بھی کرنی ہے، آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کا پہلا چیپٹر جو ہوا ہے، آپ کا سب سے پہلے جو چیپٹر ہوا ہے یہ گاؤں کی کس کی پاکستان کی سیر اور عوامی خدمت کے ادارے سے پہلے جو آپ کے چیپٹر ہوئے ہیں، پاکستان کی خوشحالی سے پہلے جو ہوئے ہیں، آپ نے دیکھتے ہیں کون کون سے چیپٹر آپ کے ہوئے ہیں جی۔ آپ کے ہوئے ہیں پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی سیر اور عوامی خدمت کے ادارے، یہ 3 چیپٹر آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پاکستان کی خوشحالی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے املا کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیکسٹ ویڈیو میں املا، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں الفاظ معنی اگر ہیں تو اس کے الفاظ جملے بھی ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ میں نے آپ نے کیے ہوں گے کیونکہ یہ میں نے نہیں کروایا، تو آپ اگر اس کے الفاظ معنی ہیں تو وہ بھی یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ اس کا سوال نمبر 1 جو ہے، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ زراعت سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زراعت ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے، اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ملک کمزور ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سوال ٹیسٹ کے لیے ہے، یہ اس کے اوپر میں لکھ بھی دیتی ہوں، اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے ورڈز میننگ ان دونوں کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ یاد کیجئے گا، اوکے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا نظم ہے، قصہ ایک دعوت کا۔ دیکھتے ہیں وہ کہاں ہے، انڈیکس میں چیک کرتے ہیں کہ کہاں ہے جی۔ یہاں مجھے مل چکا ہے، پیج نمبر 83 یہ نظم ہے۔ جی، یہ رہا قصہ ایک دعوت کا۔ اب کس قسم کی دعوت ہے تو ہم دیکھتے ہیں جناب۔
ٹھیک ہے جی. قصہ ایک دعوت ہے، بڑے مزے کی دعوت ہے، ذرا سنیے گا. ٹھیک ہے، میں چلتے چلتے ذرا پڑھوں گی اس کو، جیسے میں کلاس میں ٹہلتے ٹہلتے آپ کو کوئی بھی جو چیپٹر ہے اس کی بریفنگ کرتی ہوتی ہوں، اس کے بارے میں بتاتی ہوں، تو میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں گی. بفے دعوت پہ بلوایا گیا ہوں، پلیٹیں دے کے بہلایا گیا ہوں. بفے آج کل جیسا سسٹم چل رہا ہے شادیوں میں، بفے سسٹم ہوتا ہے، جیسے مطلب خود جا کے ہمیں کھانا لینا پڑتا ہے، بفے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بفے دعوت پہ بلوایا گیا ہوں، پلیٹیں دے کے بہلایا گیا ہوں. یعنی کہ پلیٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بفے یعنی کہ کھانا جب آئے گا تبھی ہمیں اٹھنا پڑے گا. اوکے، مطلب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. کبھی باتوں میں الجھایا گیا ہوں، کبھی باتوں میں الجھایا گیا ہوں، کہیں کرسی سے ٹکرایا گیا ہوں. اچھا، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ابھی جو ہے دلہا نہیں آیا، ابھی دلہن نہیں آئی، آئیں گے، یا باراتی نہیں آئے، کھانا مہمان ابھی پورے نہیں ہوئے، تو جو ہے اس طرح کی باتوں میں الجھایا جاتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھوک سے بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں کہ ہال سے جو باہر جو کیا کہتے ہیں چیزوں والے ہوتے ہیں مختلف قسم کی، جیسے بلونز ہو گئے اور چھوٹی موٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، تو بچے تو ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بھوک برداشت نہیں کرتے، تو پھر وہ جناب ماں پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں تو چیز کھانی ہی کھانی ہے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. تو جناب بڑے بھی بیچارے بہل رہے ہوتے ہیں، بھوک تو ان کو کافی لگی ہوتی ہے. اچھا، ٹائم دیا جاتا ہے کہ 8 بجے آپ نے فکس پہنچنا ہے اور 9 بجے اس طرح سے کھانا وانا سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے، 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، کبھی کبھی تو 12 بھی بج جاتے ہیں. تو لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، پانی پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ادھر ادھر ٹہل کر جو ہے کبھی باتوں میں الجھایا گیا ہوں، کہیں کرسی سے ٹکرایا گیا ہوں. یہی ساری صورتحال ہو رہی ہوتی ہے، بچے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نہ آئی پر نہ آئی میری باری، پلاؤ تک بہت آیا گیا ہوں. اب دیکھیں، اچھا جب بفے پر ڈشز وغیرہ جب سج جاتی ہیں تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کا سسٹم ہے. جیسے ہی کھانا لگتا ہے، لوگوں کا جو رش ہوتا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون میرا بھائی ہے، کون میری بہن ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، مطلب سب ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ رزق ہے، ہم اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ اس رزق کو کمانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور اس کی پھر اتنی ہی ناقدری بھی کی جاتی ہے. جتنی ہمیں بھوک لگتی ہے نا، اتنا زیادہ ہم ضائع بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ بات میں بعد میں کروں گی، پہلے اس سے جو شعر تھا اس کا مطلب تو میں آپ کو سمجھا دوں. نہ آئی پر نہ آئی میری باری، پلاؤ تک بہت آیا گیا ہوں میں. اچھا، یعنی کہ مطلب کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو آگے نہیں بڑھ پاتا، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈشز خالی کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ بندہ کہتا ہے میرے پلاؤ تک بھی میں پہنچ نہیں پایا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو کئی میلوں سے دوڑایا گیا ہوں. اچھا، جو کباب رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی میں ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوں، مگر کہیں بھی مجھے نظر نہیں آتے، کیونکہ ان پر بھی ہاتھ صاف ہو چکا ہوتا ہے، لوگ لے جا چکے ہوتے ہیں. لوگ حالانکہ گھر میں اتنا کھاتے نہیں ہوں گے جتنا وہاں ہالس میں کھاتے ہیں. 1-2 کی جگہ پہ 5-5 6-6 10-10 12-12 جناب مطلب چیزوں پہ ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنکس حالانکہ ہم اتنا پئیں یا نہ پئیں، لیکن شادی میں ہم نے 3 بوتلیں ضرور رکھنی ہوتی ہیں پاس میں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. برائے قتلہ ہائے ماہی، چھری کانٹے سے لڑوایا گیا ہوں. اب جناب جب وہی بفے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی مطلب چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ چمچے جو ہے نا ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بس ابھی گیا کوئی ابھی گیا، تو یہ سارا چکر ہو رہا ہوتا ہے.
مٹر کے واسطے جب کی مٹر گشت تو آلو گوشت میں پایا گیا ہوں. مطلب مٹر گوشت تو خیر نہیں ہوتا، جسٹ یہ کہانی میں اس نظم میں سید ضمیر جعفری جو ہیں اس نظم کے شاعر ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی مسالہ دینے کے لیے اس نظم کو مزیدار بنا دیا ہے. ضیافت کے بہانے در حقیقت مشقت کے لیے لایا گیا ہوں. یعنی کہ دیکھیں اس رزق کے لیے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں. شادی میں بندہ آتا ہی کھانے کے لیے، تو کھانے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن بڑی مشقت کے بعد، بہت جتن کے بعد ایک بریانی پلیٹ کی، قورمے کی، کچھ اس طرح سے. خیر رائتہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں سے آیا کہاں گیا، اور سیلڈ کی بھی یہی اسی طرح سے ہوتی ہے، نظر ہی نہیں آتا کہ گیا تو گیا کہاں. تو وہ ساری بات ہے کہ دیکھیں رزق کی بات ہے، رزق کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اگر رزق کی قدر نہیں کریں گے تو رزق ہم سے دور چلا جائے گا. یہ حقیقت ہے. جو رزق کی قدر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس شخص سے رزق کو دور کر دیتے ہیں. کیونکہ رزق میں برکت ہے، بہت محنت سے کما رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہر قسم کی. تو وہی بات ہے کہ جتنا لوگ، اچھا میں کہتی ہوں کہ اتنا ڈالیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ لوگ پلیٹیں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور کھاتے اتنا ہی ہیں جتنا ان کے پیٹ میں مطلب جگہ ہوتی ہے. باقی وہیں پر ٹیبلز پہ چاول گر رہے ہیں، کبھی بوٹیاں گر رہی ہیں، کبھی کیا گر رہا ہے. مطلب ہم کس قوم سے، کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر کوئی انگریز آ کر ہمیں اس طرح سے دیکھ لے، کوئی باہر ملک کا آ کے بندہ دیکھ لے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ تو پھر مذاق اڑائیں ہمارا اور کہیں کہ اس طرح کی یہ قوم ہے. تو بیٹا تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں. اگر کہیں آپ شادی میں جاتے ہیں، اس طرح سے بوفے سسٹم اگر ہوتا ہے تو تھوڑا سا خیال کریں، اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ کو بھوک ہے، اتنا ہی پانی پئیں جتنی آپ کو پیاس ہے. اگر پیاس نہیں ہے تو پانی نہ پئیں، جب پیاس لگے تب پانی پئیں. 3 سانس میں پانی پینا چاہیے. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. اسلام نے ہمیں بہت اچھے اچھے طریقوں سے متعارف کرایا ہے. اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً ہم بہت ساری کمزوریوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو اس نظم کو جب آپ آئیں گے تو میں آپ سے پڑھواؤں گی اور دوبارہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے، اگر میں اردو کی ٹیچر ہوئی تو. ویسے تو آپ کی دوسری ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.